بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 3 ملین کے قریب فیک ویب سائٹس ہیں جو کہ ڈیلی کے حساب سے کسٹمرز جو کہ کلائنٹس ہیں وہ یوز کرتے ہیں، اوپن کرتے ہیں، اور ایک ریسرچ کے مطابق تقریباً 2000 سے 5000 کے قریب لوگ ویب سائٹس کا نشانہ بنتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ان فیک ویب سائٹس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کروں گا۔ فیک ویب سائٹس کون یوز کرتا ہے، کیسے یوز کرتے ہیں، ان کی ٹائپس کیا ہیں، ان کو آپ ریکگنائز کیسے کر سکتے ہو، ایک اتھینٹک ویب سائٹ کی ریکگنیشن کیا ہے اور ویب سائٹ ہوتی کیا ہے، ان ساری چیزوں کی ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ دوستو، ابھی میں بات کرتا ہوں کہ یہ اسکیمرز کی ٹائپس کیا ہیں، یہ جو ویب سائٹ بناتے ہیں ان کی ٹائپس کیا ہیں۔ سب سے پہلی جو ٹائپ ہے ان کی فشنگ اسکیم۔ فشنگ مطلب یہ ہے کہ وہ کسی بھی فائنینشیل آرگنائزیشن کی طرف سے یا بینک کی طرف سے آپ کو ایک الرٹ کال کرتے ہیں یا ایک الرٹ میسیج بھیج دیتے ہیں کہ آپ کا جو کریڈٹ کارڈ کا پن ہے یا آپ کے ڈیبٹ کارڈ کا پن ہے یا آپ کے بینک اکاؤنٹ کا یہ فلاں ڈیٹیل جو ہے وہ ایکسپائر ہونے والا ہے۔ آپ کو اگر آپ اتنے دنوں کے اندر آپ نے اس کو رینیو نہیں کیا تو آپ کا جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ بلاک ہو جائے گا۔ اس طرح کا کوئی بھی میسیج آپ کو بھیج دیتے ہیں۔ دوسرا جو ان کا ٹائپ ہے وہ آن لائن شاپنگ ہے۔ آن لائن شاپنگ کی تو آج کل بہت سارے ویب سائٹس موجود ہیں جہاں پہ آپ ان کو ریکگنائز بھی کر سکتے ہو۔ آن لائن شاپنگ کے نام سے بہت سارے ویب سائٹس ہیں جہاں پہ انہوں نے پروڈکٹس ڈالے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ جو برانڈس کی پروڈکٹس انہوں نے ڈالے ہوتے ہیں، پھر وہ آپ کے ساتھ آپ کا کریڈٹ کارڈ کی ڈیٹیلز وغیرہ لے کے پھر آپ کے ساتھ اسکیم کر سکتے ہیں۔ تیسری جو ان کی ٹائپ ہے وہ ہے آن لائن بزنس۔ آن لائن بزنس کا جو ٹائپ ہے، اسکیم ہے، یہ بہت زیادہ ہے اس وقت UAE میں، بہت زیادہ ہے۔ میرے ایک دوست کے ساتھ یہ اس طرح کا اسکیم ہوا ہے۔ ان کو کسی نے کانٹیکٹ کیا کہ بھائی آپ 2500 درہم آپ پے کریں گے تو ہم آپ کو 30 دن میں 5000 کر کے دیں گے۔ پھر انہوں نے جب ان کو پیمنٹ کیا تو انہوں نے واقعی میں ان کو انیشیلی شروع میں ان کو 3000 کا کچھ انہوں نے پروفٹ بنا کے دیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ تو اتھینٹک ہے۔ وہ اس میں آن لائن پیمنٹ کرتا ہے، جمع کرتا رہا۔ ابھی ان کے کریڈٹ میں تقریباً 70,000 اماؤنٹ موجود ہے، وہ شو کرتا ہے لیکن وہ وڈرا نہیں کر سکتا۔ ان کے پاس کوئی اتھینٹک پروف نہیں ہے کہ انہوں نے کیسے پے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس طرح کا آن لائن اسکیم ہے، ٹائپ ہے۔ جو چوتھا ٹائپ ہے ان کا آن لائن جابس کا ہے۔ وہ آن لائن آپ کو جابس آفر کریں گے، آپ سے پھر اس طریقے سے اس کی پروسیسنگ فی، اس کے ویزے کی فی، یہ وہ اس طریقے سے آپ کے ساتھ اسکیم کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہاؤ دے یوز اٹ، وہ اس کو یوز کیسے کرتے ہیں، استعمال کیسے کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ان کا یوز ہے وہ ہے فیک آن لائن اسٹورز۔ ایسے بہت سارے فیک ویب سائٹس ہیں جن پہ انہوں نے آن لائن اسٹورز بنائے ہوتے ہیں جس کے اوپر بہت سارے پروڈکٹس جیسے کہ میں نے بتایا ڈالے ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر انہوں نے ٹو گڈ ٹو بلیو آفرز انہوں نے ڈالے ہوتے ہیں، کچھ ایسے پروڈکٹس کے آفرز ڈالے ہوتے ہیں جو کہ آپ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے۔ تو اس میں آپ جیسے ہی کریڈٹ کارڈ کی ڈیٹیلز ڈالتے ہو پھر وہ آپ کے ساتھ اسکیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرا جو یوز ہے وہ ہے فیک آن لائن بزنس، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا وہ آن لائن بزنس کا آپ کو آفر کرتے ہیں۔ جو تیسرا جو ان کا ہے وہ جاب سائٹس ہیں، وہ اس طرح کے جاب سائٹس کے لیے یوز کرتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھا جو ان کا یوز ہے بکنگ، آن لائن بکنگ جو ہے، فلائٹ بکنگ ہے، ہوٹل بکنگ ہے، اس میں آپ کے ساتھ اسکیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پانچواں جو ہے وہ فیک کسٹمر سروس بن کے بھی آپ کو کال کر سکتے ہیں۔ یہ ان کا پانچواں یوز ہے۔ جو چھٹا ان کا یوز ہے وہ ہے فیک ڈیلیوری کمپنیز۔ وہ کسی بھی ڈیلیوری کمپنی کا نام یوز کر کے آپ کے ساتھ اسکیم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ واٹ از اے ویب سائٹ۔ ایک ویب سائٹ کیا ہے؟ ویب سائٹ جو ہے اس کے 3 پورشن ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ان کا پورشن ہوتا ہے وہ URL ہوتا ہے، اس میں HTTPS لکھا ہوتا ہے۔ جیسے آپ ویب سائٹ اوپن کرو گے اس کے سامنے HTTPS لکھا ہوگا۔ HTTPS کا مطلب ہوتا ہے ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول۔ یہ ایکچولی ایک پروٹوکول ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ کسی ویب سائٹ کا کوئی چیز سرچ کرنے کی کوشش کرتے ہو تو یہ آپ کا جو ویب براؤزر ہے وہاں سے انفارمیشن اس ویب سائٹ تک بھیجتا ہے۔ یہ HTTPS کا کام وہی ہے کہ آپ کا جو انفارمیشن ہے وہ اس ویب سائٹ تک بھیجتا ہے کہ فلاں بندے کو آپ کی پیج سے یہ انفارمیشن چاہیے۔ تو یہ اس کا پہلا پورشن ہوتا ہے۔ دوسرا پورشن ہوتا ہے کسی بھی ویب سائٹ کا، وہ اس کا ڈومین ہوتا ہے۔ ڈومین ایکچولی ڈومینیشن سے نکلا ہے۔ ڈومینیشن کا مطلب ہے کہ جس ایریے میں رہتا ہوں اس ایریے کا جو احاطہ ہے وہ میرا ڈومینیشن ہے، جس کے اندر میں رہتا ہوں۔ یہ کسی بھی کمپنی کا ایڈریس ہوتا ہے۔ جیسے کہ کسی ویب سائٹ میں آپ جائیں گے تو www.amazon.com، تو یہ Amazon جو ہے وہ اس ویب سائٹ کا ڈومین ہے۔ ویب سائٹ کا تیسرا پارٹ جو ہوتا ہے وہ اس کا ایکسٹینشن ہوتا ہے۔ ایکسٹینشن
وہ .com .net .ue اس طریقے سے ہوتا ہے. یہ کسی بھی لینگویج کو یوز کر کے بنایا جاتا ہے، جیسے CSS ہو گیا، HTML ہو گیا یا جاوا ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ کسی بھی ویب سائٹ کے 3 پورشن ہوتے ہیں. دوستو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں واٹ از دا ریکوگنیشن آف این اتھینٹک ویب سائٹ. ایک اتھینٹک ویب سائٹ کی ریکوگنیشن کیا ہے؟ تو سب سے پہلے جو ریکوگنیشن ہے وہ اس کا URL ہے. اگر آپ کسی ویب سائٹ کی اسٹارٹ میں جا کے دیکھیں گے تو اس کے اوپر HTTPS آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا سب سے پہلی پہچان ہے کہ وہ ویب سائٹ جو ہے وہ اتھینٹک ہے کہ نہیں ہے. دوسری جو اس کی پہچان ہے وہ اس کا ڈومین نیم ہے. اس کے بعد جو آپ اس کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے دیکھیں گے تو اس کا ڈومین نیم اس کے اندر لکھا ہوگا، جیسے کہ www.amazon.com. چوتھی جو نشانی ہوتی ہے وہ اس ویب سائٹ کا ایج ہوتا ہے. کسی بھی ویب سائٹ کو آپ اس کے ایج سے دیکھ سکتے ہو کہ اس کا وہ ویب سائٹ کب بنا تھا اور کب سے یہ ویب سائٹ اسٹارٹ ہوا تھا. پانچویں جو اس کی ریکوگنیشن ہے کہ وہ ویب سائٹ اتھینٹک ہے، تو وہ آپ اس کے ریویوز میں جا کے دیکھ سکتے ہو. چھٹی جو اس کی ریکوگنیشن ہے وہ اس کا کانٹیکٹ ٹیگ ہے. کوئی بھی آرگنائزیشن جیسی ویب سائٹ بناتا ہے تو وہ اپنا کانٹیکٹس کی ڈیٹیل اس کے اوپر ڈال دیتا ہے. کاپی رائٹ ٹیگ، کاپی رائٹ جیسے ہی آپ کسی بھی ویب سائٹ کو اوپن کریں گے اس کی اینڈ میں آپ جیسے جا کے دیکھیں گے تو وہاں پہ کاپی رائٹ ٹیگ ہوگا. تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک فیک ویب سائٹ کی ریکوگنیشن کیا ہے. فیک ویب سائٹ کو آپ کیسے ریکوگنائز کر سکتے ہو؟ سب سے پہلے اس کی جو نشانی ہوتی ہے وہ اس کا URL ہے. جیسے آپ فیک ویب سائٹ اوپن کریں گے اس کے سامنے اس کا URL نہیں نظر آئے گا. جیسے آپ دیکھیں گے اس کا URL نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ویب سائٹ جو ہے وہ فیک ہے. جو دوسری جو اس کی نشانی ہے وہ اس کا پیڈ لاگ ہے. آپ جیسے ہی فیک ویب سائٹ اوپن کریں گے اس کا پیڈ لاگ آپ کو نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، اگر اس کا پیڈ لاگ نظر نہیں آتا تو اس کا مطلب وہ ویب سائٹ جو ہے وہ فیک ہے. تیسری جو نشانی ہے وہ اس کا ڈومین نیم ہے. اگر اس کی ڈومین نیم میں کوئی ایک لفظ کی بھی مسٹیک ہے، جیسا کہ Amazon ہے، Amazon کا A انہوں نے بڑھا دیا یا O کی جگہ انہوں نے 0 ڈال دیا، تو اس طریقے سے وہ اسکیم کر سکتے ہیں ایک لفظ آگے پیچھے کر کے. اگر ڈومین نیم میں کوئی غلطی ہے تو اس کا مطلب آپ کا جو ویب سائٹ ہے وہ اتھینٹک نہیں ہے. چوتھا جو ریکوگنیشن ہے وہ اس کا ایکسٹینشن ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ایکسٹینشن جو ہوتا ہے وہ کسی بھی لینگویج سے بنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کسی بھی ویب سائٹ کو آپ جیسے اتھینٹک ویب سائٹ ہے تو جیسے www.amazon.com ہے، .com نہیں ہے، .net ہے، .ue ہے، اس طرح، تو اس طریقے سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. پانچویں جو چیز ہے کسی بھی ویب سائٹ کو ریکوگنائز کرنے کا وہ یہ ہے کہ اگر وہ آن لائن اسٹور چلا رہے ہیں تو اس میں بہت سارے ایسے ٹو گڈ ٹو بلیو انہوں نے آپ کو آفرز ڈالے ہوتے ہیں. اور جو چھٹی جو ریکوگنیشن ہے وہ انوائنگ پاپ اپس. ٹھیک ہے، آپ جیسے ہی وہ ویب سائٹ اوپن کریں گے اس کے سامنے آپ کو پاپ اپس کی بھرمار ہوگی کہ اس سافٹ ویئر کو ڈاؤن لوڈ کریں، اس لنک کے اوپر کلک کریں، آپ کا جو کمپیوٹر ہے وہ رسک میں ہے، آپ کو مال ویئر ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا. اس طریقے کے پاپ اپس جب آپ کے کمپیوٹر اسکرین پہ آ جائیں تو اس کا مطلب ہے یہ ویب سائٹ بھی اتھینٹک نہیں ہے. جو ساتویں جو اس کی نشانی ہے انوائنگ آئیڈینٹیفیکیشن ڈیٹیلز. وہ آپ سے آپ کا آئیڈینٹیفیکیشن ڈیٹیل بار بار مانگے گا، آپ سے ای میل مانگے گا، آپ سے آپ کا موبائل نمبر مانگے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اتھینٹک نہیں ہے. کوئی بھی اتھینٹک ویب سائٹ جیسے آپ اوپن کریں گے اس کے اوپر اس طرح کی چیزیں کوئی بھی نہیں آتے. آٹھویں جو ان کی نشانی ہے وہ ہے ان اپروپریٹ پیمنٹ میتھڈس. وہ آپ سے کسی بھی ان اپروپریٹ طریقے سے پیمنٹ مانگیں گے. جیسا کہ اگر پاکستان میں ہو تو وہ آپ کو بولیں کہ ہمیں ایزی پیسہ سے بھیج سکتے ہو، یا وہ اگر آپ UAE میں ہو تو آپ کو بولیں گے وہ آپ کرپٹو کرنسی سے پیمنٹ کر سکتے ہو، پے پال. اس طریقے سے بہت سارے ان اپروپریٹ ویز سے اگر آپ کو وہ کہتے ہیں کہ پیمنٹ کرو تو پھر اس کا مطلب ہے یہ ویب سائٹ بھی اتھینٹک نہیں ہے. موسٹلی جو بڑے بڑے آرگنائزیشن ہیں، بڑے بڑے آن لائن اسٹورز ہیں، وہ امریکن ایکسپریس ویزا یا ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں، وہ یوز کرتے ہیں، وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. نواں جو ان کا ریکوگنیشن ہے وہ ڈیلیوری پیکیجز. وہ آپ کو کون سے ڈیلیوری کمپنی سے آپ کے ساتھ وہ پروڈکٹ ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں گے، یہ بھی آپ ایک دفعہ دیکھ سکتے ہو. 10ویں جو ان کی ریکوگنیشن ہے وہ ہے ویورز ریویو. اگر ویورز کی ریویو اس ویب سائٹ کے بارے میں رانگ ہیں، غلط ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ ویب سائٹ بھی فیک. 11ویں جو ان کی ریکوگنیشن ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اس ویب سائٹ کا ایج ہے، وہ ویب سائٹ کے ایج آپ اس کے اینڈ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. 12ویں جو ریکوگنیشن ہے وہ یہ ہے کہ کوالٹی آف کنٹینٹ جو ہے، کوالٹی آف لینگویج جو ہے اس ویب سائٹ کے اوپر. جیسے آپ ویب سائٹ کے اوپر جا کے دیکھیں گے اس کے اوپر جو کنٹینٹ ہے ان کی کوالٹی
वो नहीं होगी जो उस ऑथेंटिक वेबसाइट के ऊपर होंगी। जैसे उसके ऊपर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगे, स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगे, जैसे उनके ऊपर उन्होंने पिक्चर्स डाले हैं वो पिक्चर्स जो है वो इनअप्रोप्रिएट होंगे। तो अगर इस तरह का वहाँ पे वेबसाइट आपने ओपन किया है तो फिर वो वेबसाइट भी 13वीं जो उनकी रिकॉग्निशन है वो जैसे ही आप वो वेबसाइट जो है वो गूगल में जाके सर्च करेंगे तो गूगल उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करेगा। अगर गूगल उस वेबसाइट को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो वेबसाइट भी फेक है। 14वीं जो उनकी रिकॉग्निशन है वो ये है कि वो एनोइंग फास्ट सर्विसेज, वो आपको बोलेंगे जितना जल्दी हो सके आप हमें पेमेंट करें या आप हमारे साथ डील करें तो हम प्रोडक्ट जो है वो आपके साथ जल्दी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर कोई भी वेबसाइट आपको इस तरीके से एनॉय करने की कोशिश करता है तो आप समझें कि वो वेबसाइट भी फेक। 15वीं जो उनकी रिकॉग्निशन है वो ये है कि जैसे ही आप वेबसाइट पे ऊपर क्लिक करेंगे वो वेबसाइट बहुत देर से खुलेगा। उसका जो कि आपको पता है उसका डोमेन नेम नहीं होगा, उसका वो वेबसाइट जो है वो फेक है, वो उस जो सर्वर है उसके साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो इस वजह से वो जो है वो बहुत आसानी से नहीं खुलेगा। अगर वो कोई भी वेबसाइट जैसे आप ओपन करेंगे वो आसानी से नहीं खुल रहा है, इसका मतलब वो वेबसाइट भी फेक है। दोस्तों ये तो था आज की वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को फेक वेबसाइट्स के ऊपर पूरी डिटेल बता दी। स्कैमर्स किस तरीके से ये फेक वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं, उनकी टाइप्स क्या है, उनके यूज़ क्या है, फेक वेबसाइट होती क्या है, ऑथेंटिक वेबसाइट को आप कैसे रिकॉग्नाइज़ कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों से दरख्वास्त है कि वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपने सजेशन से मुझे आगाह करें। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।